میں نے تو بازو کے قصے بڑے دیکھے ہیں, بازو جو کاٹتے ہیں. ہاں تو یہ کدھر میرے سے آتا اپنے ہے بہت, میرے کوئی نہیں محبت کے چکر میں نہیں, لیکن پتہ نہیں کوئی 30-35 کٹس تو ہوں گے میرے بازو پہ. مجھے زہر لگتے ہیں وہ لوگ جو ہاتھ لگا کے بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک فنی بات بتاتا ہوں, بھائی میری آپ سے کوئی مذاق ہی نہیں ہے, وائی یو پوکنگ می. غصہ چڑھتا ہے نا, میں تو چپیڑ مار دیتی ہوں. یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا وہ بڑے مایوس ہوتے ہیں, دنیا سے بھی, خود سے بھی, محبوب سے بھی, خدا سے بھی, انوائرمنٹ سے بھی, ہر ایک چیز سے. تو یہ جو مایوسی ہے یہ خطرناک نہیں ہے آپ کے خیال؟ مایوسی کفر ہے, خطرناک تو ہے, اور اوپر سے یہ کفر ہے. تو پھر آپ نے کیا گوایا اس ڈاکے میں, کیا نقصانات ہوئے؟ یار میرے پاس, میں تو اسٹوڈنٹ لائف میں تھی تو میرے پاس تو اتنا کچھ نہیں تھا. کیمرہ تھا, استری تھی, کیش تھا, اس طرح کی چیزیں تھی. بٹ جس آرمی آفیسر کے گھر ہم رہے تھے ان کے پاس 45 تولے سونا تھا. امیجن, مطلب ناٹ سرپرائزڈ, آرمی آفیسر تھا, ہو سکتا تھا اسے 45 کیا پتا انہوں نے اور چھپا کے رکھا ہوں کہیں. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو دا ناردرن پوڈ کاسٹ. اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ تھوڑا سا مزاحیہ بھی ہونے والا ہے, شاعرانہ بھی ہونے والا ہے, اور ہم انٹرسٹنگ باتیں جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہے دانیہ سے کل میں ملا ایک کیفے میں, ہماری اچانک سی ملاقات ہوئی, اور اچانک سی ملاقات میں تو بیٹھ کے انہوں نے مجھے اتنے آئیڈیاز دے کہ یار میں پوڈ کاسٹ پہ آتی ہوں, ہم یہ ڈسکس کریں گے, ہم وہ ڈسکس کریں گے. آپ آئیے تو دیکھتے ہیں کیا ڈسکس ہوتا ہے. کیسی ہیں دانیہ آپ؟ اچھا, آپ مجھے پشاور کی کہانی سنا رہی تھی, وہ ہاں جی, پاٹک سے آگے آپ نے کہا ملتا ہے سب کچھ اور اس طرف کچھ نہیں ملتا. مطلب یہ قوم کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہے نا. ہاں دیکھیے, پھاٹک کے اس طرف اور اس طرف ایک دو قومی نظریہ تو ایگزسٹ کرتا ہے, اور پھر اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں ناپید ہیں, اور وہاں کافی کثیر تعداد میں ہیں. تو جو انسان جو ڈھونڈنے جاتا ہے اس کو وہ مل ہی جاتا ہے, آئی بلیو. تو اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے, آپ پشاور جائیں, آپ کو پھاٹک کے اس پار مل جائے گا جو آپ کو کیا ملے گا. یہ تو ڈھونڈنے اس والے قوم پہ کو تو ڈیپینڈ بہت سی کرتا ہے. چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ ان کو اس قوم کو نہیں ملتا. تو پشاور میں پاٹک کدھر ہے, پاٹک کی جگہ بتائیں تھوڑی سی. کارخانہ بازار, جہاں پہ ہم وہ دیکھتے ہیں اٹھا کے ڈبے پھینک رہا, اور یہ نہیں ٹوٹنے والی چیزیں, وہ سب ہم دیکھتے ہیں نا پشاور سے ہی ملتا ہے. سو وہ آج کل بڑا وائرل ویڈیو, ڈبے اٹھا کے پھینکتا ہے, سوٹ کیسز پھینکتا ہے کارخانہ بازار میں. تو کارخانہ بازار سے آگے پھاٹک ہے, اور پھاٹک کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو وہاں ایک پوری دنیا ان اٹ سیلف بستی ہے. تو وہاں پہ میں نے سنا پی آئی کے ٹکٹس ملتے ہیں, جو ٹکٹس لینے کے بعد پھر آپ ہوا میں ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل, ایسا ہی ہے کچھ. آپ انڈر جانا چاہیں یا ابو جانا چاہیں, دیٹس یور کال, بٹ یو کین. صحیح ہے, چلیں یہ اتنا کافی تھا. نہیں تو ویسے بھی میرے پہ ایک پرچہ ہوا ہے عدالتوں کے چکر میں ابھی تک کاٹ رہا ہوں. اس سے اگر ہم مزید تجاوز کریں گے باتوں میں تو ہو سکتا ہے پرچہ کٹ جائے, تو نہیں کریں گے. وہ نہیں پسند کرتے حد سے. تو پشاور سے یاد آیا, آپ تو لاہور میں رہی ہے نا زیادہ تر, تو کیا how old are you if you don't mind me asking? 31. اچھا, تو کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے چینجز دیکھی ان شہروں میں بچپن سے ابھی تک؟ پشاور, لاہور میں, اسلام آباد میں. اسلام آباد کو تو ہم شہروں میں نہیں گنتے, مگر یہ کہ اس پشاور اور لاہور کی بات ہو رہی ہے, راول پنڈی کی بات ہو رہی ہے. اچھا, ڈیولپمنٹ اوور دا ایئرس کیا آئی, مجھے لگتا ہے سوری ٹو سے, لیکن مورلس کچھ زیادہ کرپٹ ہو گئے ہیں ہمارے. اور ایکسیسیبلٹی کی جہاں تک بات ہے تو بالکل شہروں میں ایکسیسیبلٹی تو ہوتی ہے, ہر چیز کا ایز آف ایکسیس ہوتا ہے, آپ کو ڈور اسٹیپ پہ ہر چیز ڈلیور ہو جاتی ہے, اگین جو بھی آپ چاہتے ہو. لیکن سبجیکٹو ہے ہاں نا, وہ ڈھونڈنے والا. پشاور میں تو ہر چیز ڈور اسٹیپ پہ نہیں ملتی یار. واٹ یو سیک از سیکنگ یو. اچھا, تو وہ سیم وے گوز اراؤنڈ ہیئر ایز ویل. لیکن جیسے لاہور سے میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ اس سینس میں ہوئی کہ وہ جو ہمارے دماغ میں ایک علم و ادب کا گہوارہ ہے, اور جو ایک امن کا سرچشمہ ہے اور محبت کی زمین ہے, وہ سارے آئیڈیاز لے کر جب انوسینٹ مائنڈز ڈفرینٹ جگہوں سے مائگریٹ کرتے ہیں لاہور میں, تو وہ بہت ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, وہ بہت مینیپولیٹ ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ اوور پاپولیٹڈ ہو چکا ہے. وہ لاہوری بھی اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ تو پیور لاہوری اب آپ کو ملے گا ہی نہیں. اسلام آباد میں بھی یہی ہے کہ پیور اسلام آباد تک کون ہے, اور پنڈی تو ہم جانتے ہیں وہ تو چلو اس کی ایک ہسٹری ہے, ایک پنڈ ہے ہمیشہ سے. تو یہ چیزوں کی وجہ سے جو بندے وہاں پہ جاتے ہیں, اگر آپ اف یو گوئنگ ٹو پنڈی تو یو آر مینٹلی پریپیئرڈ نا کہ وہاں پنڈی بوائز ہوں گے, یہ کلچر ہوگا. لیکن لاہور میں آپ جو اپنی ایک, چاہے آپ آرٹ کے لیے جا رہے ہو, ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہو, فلم انڈسٹری کے لیے جا رہے ہو, تو جو پرسیپشن آپ لے کے جا رہے ہو وہ آپ کو بہت پولیوٹ بھی کرتے ہیں وہاں کے لوگ, ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں, آپ مینیپولیٹ بھی ہوتے ہیں. اور پولوشن, ناٹ جسٹ ایئر اینڈ نوائز پولوشن, بٹ پیپل پولوشن بہت زیادہ ہو چکا ہے لاہور میں. پیپل پولوشن, نئی ٹرمینالوجی. یہ مجھے بتائیں کہ جب میں جس سے بھی سنتا ہوں نا آج تک کہ لاہور میں جا رہا ہوں یا میرے لاہور میں ایکسپیرینس, کوئی اچھا ایکسپیرینس مجھے نہیں بتاتا.
یعنی کہ لاہور سچ میں اتنا برا ہے, وہاں پہ لوگوں کا جو سوشل بیہیویئر ہے وہ ایسا ہے, یا پھر کیا ہے لائک آپ میں نے اپنی زندگی کے بہترین اور بدترین تجربات لاہور میں ہی ایکسپیرینس کیے ہیں. وہ کیسے؟ تو اچھا بھی ہے, وہاں پہ آپ کو بہت اچھے لوگ بی ملیں گے. اسپیسیفک ایونٹس بتائیں, بی اسپیسیفک, یار یہ ہوا تھا میرے ساتھ. اچھا میں آپ کو 2-3 واقعات سناتی ہوں. لیٹس سے یہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اسلام آباد میں کبھی نہیں ہوا, ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ بنی گالا ایک سبربن ایریا ہے, اور رات کو میں لیٹ ٹریول بھی کرتی ہوں, سب کچھ ہے, اور ہمیشہ سے رہ رہی ہوں, کبھی کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا, کوئی اسنیچنگ یا کوئی اس طرح. لاہور میں بہت, جب میں لاہور گئی تو تھوڑا فنی اسٹوری ہے, بیئر ود می, ٹھیک ہے. وہاں پہ نا ہم ایک ہاسٹل میں تھے. ہاسٹل اس طرح تھا کہ وہ ایک ایئر فورس ایکس ریٹائرڈ پرسن تھے, اور ان کا گھر تھا, اور انہوں نے بیسمنٹ جو ہے LSC کے فیمیلس کو دی ہوئی تھی جو وہاں پہ بچیاں پڑھتی ہیں. 3-4 بچیاں تھیں ہم, اور LSC چونکہ بیدیاں روڈ پہ ہے, بہت فار آف ہے, اور اب تو وہاں پھر کچھ بن گئی ہیں چیزیں, پہلے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا, بس بارڈر ہے اور سنسان ہے, وہاں کوئی DHA کے فیزز نہیں تھے, اور بس بھینسیں پھرتی تھی. صحیح ہے. تو وہاں پر نا انہوں نے سب ہوم سیکورٹی سب کیا ہوا تھا, بٹ ون نائٹ وی آر ان آر روم, اور ہم رات کو 1-2 بجے بڑے منیمل سے کپڑے پہن کے, ہاسٹل میں بندیاں جس طرح ہوتی ہیں, ہم اپنا پڑھیں, اور اچانک سے دروازہ کھلتا ہے, پیپل بارج ان, اور وہ بندہ اس نے بڑی بڑی شالز لی ہوئی ہے اور بندوقیں ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہیں, اور ان کی داڑیاں ہیں, اور وہ کہتے کہ کہتے بی بی پردہ کر لو, ہم ڈاکہ ڈالنے. ہاسٹل میں ڈاکو ڈاکہ ڈالنے آئے, آپ لوگ منیمل سے کپڑوں میں تھے, انہوں نے کہا بی بی پردہ کر لو, ہم ڈاکہ ڈالنے آئے. شکر ہے آپ لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو چائے وائے لیں گے, شربت وربت لیں گے, کیا لیں گے, ٹھنڈا لیں گے, گرم لیں گے. تو کین یو امیجن, مطلب آپ اس سے زیادہ میں یار یہ تو انوسینٹ ہو گئے نا لاہوری اتنے زیادہ, لائک اتنے ڈاکو بھی اتنے انوسینٹ ہیں وہاں کے, ہاں بڑے فل آف لائف, تہذیب یافتہ. بی بی پردہ کر لو, ہم ڈاکہ, اپنی مورلز پہ کمپرومائز. تو پھر آپ نے کیا گوایا اس ڈاکے میں, کیا نقصانات ہوئے؟ یار میرے پاس, میں تو اسٹوڈنٹ لائف میں تھی, تو میرے پاس تو اتنا کچھ نہیں تھا, کیمرہ تھا, استری تھی, کیش تھا, اس طرح کی چیزیں تھی. بٹ جس آرمی آفیسر کے گھر ہم رہے تھے, ان کے پاس 45 تولے سونا تھا. امیجن, مطلب ناٹ سرپرائزڈ, آرمی آفیسر تھا, ہو سکتا تھا اسے 45, کیا پتا انہوں نے اور چھپا کے رکھا ہوں کہیں, وہ ہاتھ نہ لگا ان کے. تو اٹ واز گون. صحیح ہے. تو اپارٹ فرام دیٹ, یہ تو اسپیسیفک آپ کی ایک اسٹوری ہوگی جس میں ڈاکو نے آ کے آپ سے کہا کہ باجی پردہ کر لیں. اس کے علاوہ کبھی ایسا ہو گن پوائنٹ پہ آیا ہو, کہا ہو کہ باجی آپ برقع لے لیں گے؟ بس 2-3 دفعہ زندگی میں مجھ پہ تانی تو گئی ہے, لیکن ہاں پردہ کرنے کے چکر میں نہیں ویسے. اچھا, یہ جو ہمارے مردوں کے اندر, میں بھی پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک رپورٹر ایک لڑکی سے کہتا ہے کہ آپ, وہ فلسطین کے بارے میں سوال پوچھتی ہے لڑکی, بالکل. سو دا گائے سیڈ کہ آپ دوپٹہ لیں, دوپٹہ لیں, اور اس کے سر پہ دوپٹہ سیدھا کرتا ہے. تو کبھی ایسے ایکسپیرینس سے آپ گزرے کبھی ذاتی زندگی میں, یا پھر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ یار یہ ایک بہت پرسنل چوائس ہے, دوپٹہ لینا یا نہ لینا ڈز ناٹ ڈیفائن ہو یو آر. اور جیسے کہ مطلب ہم مردوں کو نہیں کہہ رہے کہ کیا پہنو کیا نہ پہنو, شارٹس پہنو یا لانگس پہنو, اور آئی ڈونٹ مائنڈ کوئی کچھ بھی پہنے, اسی طرح دوسروں کو بھی اسپیس ہے. اور میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں, آپ کی ایک پرسنل اسپیس ہے, اس کے اندر کوئی آپ کو ٹچ کرے یا ہاتھ لگائے تو وہ چاہے آپ کا اس کی انٹینشن جو بھی تھی, بٹ یہ نو بڈی از الاؤڈ ٹو. اور یہ ہمارے لوگوں کو بیسک تمیز ہونی, جو مجھے زہر لگتے ہیں وہ لوگ جو ہاتھ لگا کے بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک فنی بات بتاتی ہوں, بھائی میری آپ سے کوئی مذاق ہی نہیں ہے, وائی یو پوکنگ می. غصہ چڑھتا ہے نا, میں تو چپیڑ مار دیتی ہوں. مطلب ایک دفعہ میں نے اپنے کزن کو ماری, مجھے نہیں پتا کہ میرا کزن ہے پیچھے, میں کمرشل مارکیٹ پنڈی میں تھی, اور پنڈی بوائز اس طرح کرتے ہیں نا, ٹچ کر دی گڈ, اور میں بکس اینڈ بکس کے باہر کھڑی ہوں, میرا کزن تھا, اس نے مجھے پیچھے آ کے یوں ہاتھ لگایا, مجھے کیا پتا کزن ہے, میں نے رکھ کے پیچھے مڑ کے چپیڑ ماری, اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, اور ٹس کی آواز کے بعد اس کو جب آپ نے دیکھا جس کا چہرہ لال تھا وہ کوئی اور ہی نہیں بلکہ آپ کا کزن تھا, اور بوائز نے اس کو پکڑ لیا. ایسے موقع پہ تو پھر پاکستانی بہت آپ کے بھائی بنتے ہیں نا, وہ سب نے اس کو پکڑا اور کہہ رہے دانی ان کو بتا, میں تیرا بھائی ہوں, ان کو بتا. میں نے کہا نہیں, تجھے تھوڑا مزہ چکانا چاہیے. اچھا چلیں, اچھا یہ تو خیر آن اے لائٹر نوٹ تھا. تو جو ایسے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ کبھی ہوئے ہو, دوپٹہ سیدھا کرایا ہو, یا سو واٹ آر یور ویوز آن دیٹ, کیا کبھی ہوا ہے زندگی میں پرسنل ایسا ایکسپیرینس؟ کسی اسٹرینجر کی تو کبھی ایسی ہمت نہیں ہوئی, لیکن میں کسی کلوزڈ ون کو بھی یہ رائٹ نہیں دیتی کہ وہ مجھے پوچھے یا بولے کہ بھائی دوپٹہ یا کیا, بیکاز دس از مائی پرسنل چوائس. اور میں تو کسی کو ایسا کوئی اسپیس نہیں دیتی. ہاں لوگ کرتے ہیں, بندوں سے زیادہ بندیاں کرتی ہیں, یعنی کہ جو عورتوں کے اندر جو ایک جستجو ہے نا دوسری عورت کو کریکٹ کرنے. دربار گئی, بندہ اپنے بڑے ایک وہ فلو میں ہوتا ہے, یار میں اپنے اسپرچوئل انلائٹننگ کے لیے جا رہی ہوں, اور ایک کہاں گئی تھی
दाता दरबार, ठीक है, अच्छा और टू फील कनेक्टेड, एंड हर बंदे का होता है ना, तो आई वेंट देयर, बहुत सुना था जी दाता की नगरी है दाता, और मैं वहाँ गई हूँ. आई वाज वेयरिंग अ स्लीवलेस ड्रेस, शलवार कमीज था बट स्लीवलेस था, और वो बंदियां थी वहाँ पे, लिटरली दे केम एंड दे स्टार्टेड पिंचिंग मी. यार मुझे ऐसे पिंच कर रही हैं कि यार तुम्हारे दुपट्टा किधर है, इसको कवर करो, इसको कवर करो, तुम काफिर हो. दे लिटरली सेड दैट टू मी, तुम काफिर हो. मतलब बाजुओं से बंदा मुसलमान है काफिर हो रहा है. तो दिस इज वेरी ऑफ पुटिंग. मेरा कनेक्टेडनेस तो गया भाड़ में उस वक्त. मैं तो वहां से वापस आ गई कि यार ये दाता की मजाक है. I'm sorry to hear this. अच्छा नहीं, तो ये है हमारे लोगों में एक सेल्फ राइटियस एटीट्यूड कि हम समझते हैं अगर स्पेशली रिलीजियस अगर हम ज़रा से भी प्रैक्टिसिंग है तो फिर हमें होता है हम हर बंदे के ऊपर इम्पोज करें. लेकिन मज़हब इम्पोज करने की चीज़ नहीं है. ये आपके दिल से आपके अंदर होता है, एंड देन हर बंदे की अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं. किसी का अटायर नहीं बता सकता कि वेदर ही इज़ क्लोज और फार ऑफ फ्रॉम अल्लाह. तो सही है. तो मर्दों के हवाले से कि मर्द भी उन जो मजहबी पैरामीटर्स हैं, मर्द तो उनको फॉलो बिल्कुल नहीं करते. मसलन दाढ़ी सुन्नत है, टखनों से 5 इंच नीचे होना भी है. मैं कोई मजहबी कार्ड या नहीं खेल रहा, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, लेकिन दूसरों के लिए उनके पास अच्छा एक वो होता है, लाइक वो करते हैं कि दूसरा भी करे, चाहे वो औरत हो या चाहे वो दूसरा मर्द हो. हाँ, तो मर्द हो टेंडेंसी या पाई जाती है औरत हो, हम सब ने ना, जो अफसोस की बात है कि हमने मज़हब को एक ढाल बना लिया हुआ है और अपने मतलब का मज़हब निकाल लिया हुआ है. हर बंदा सबसे बड़ी बात तो जो अगर आपने मज़हब की बात करनी है तो फिर आपको 24 घंटे नमाज क्या है, अस्सलात, अल्लाह की याद कायम करो. कायम करने का लफ्ज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि एट ऑल टाइम्स आपको याद रखना है कि अल्लाह मुझे देख रहा है. जब आप किसी का हक मार रहे हो, जब आप किसी के साथ ज्यादती कर रहे हो, या कोई गलत काम कर रहे हो, कोई हराम काम कर रहे हो, जो आप कमाई ला ही हराम तरीकों से अपने घर में रहे हो, फिर हाउ कैन यू जस्टिफाइड कि आपका नौकर ने अगर उसमें से चोरी कर ली, आप भी तो कहीं से हराम ही करके लाए थे. तो कबर की मिट्टी कबर पे लग गई. तो ये एक अंकल थे हमारे पेशावर से, वो आगे इलाका गैर से, तो वो ना ही यूज्ड टू डील इन द ब्लैक ब्लॉक्स, ठीक है. तो उनसे ब्लैक बॉक्स का मतलब नहीं, थोड़ा खुल के बताए ना क्या था. यार वो बड़े बड़े ऐसे होते हैं, तुम्हें पता ही यार. नहीं नहीं क्या यार क्या ये जो चीजें होती हैं, ड्रग अब्यूज, ड्रग्स. अच्छा अच्छा ठीक है. ओके. तो उनसे पूछा ना कि आप ये काम क्यों, बहुत पुरानी बचपन की बात है, आई वंस मेट हिम, तो वो नमाज का टाइम है, नमाज का टाइम, नमाज पढ़ो, 5 वक्त की उन्होंने नमाज की पाबंदी जरूर करनी है. तो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट, मेरे कजन्स ने बताया जी इनका ये सीन है, तो अब मैं आई वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑलवेज. मैंने उनसे पूछ लिया कि मतलब आप ये चीज़ बेच रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप नमाज का कह रहे हो कि भाई असर निकल जाएगी, तो क्या सीन है. तो उसने कहा कि नमाज हमारा इबादत है, ये हमारा कारोबार है. तो मतलब हमने ये अपना एक परसेप्शन बिल्ड किया हुआ है कि जो हमारा अपना अपना दीन है, तो फिर आप अगर अपने दीन पे कायम है तो फिर दूसरों को मत छेड़ें. या तो आप पहले खुद वो मोमिन बने जो अल्लाह आपसे डिमांड करता है. और फिर भी मैं कल यही बात एक जगह करी थी कि अल्लाह ने हर चीज़ इंसान को दे दी है ना, अपनी रहमानियत का भी अंश दिया है, अपनी हर चीज़ का. अगर वो गफ़ार है, जब्बार है, गफूर है, मोहब्बत करने वाला है, आदिल है, उसने तमाम अपनी खसाइस इंसान को थोड़ी थोड़ी दे दी हैं. इवन तख्लीक जो उसका सबसे बड़ा क्रिएशन, उसकी सबसे बड़ी थिंग, वो भी उसने इंसान को दे दी कि जाओ तुम रिप्रोड्यूस भी करो, तुम रिक्रिएट भी करो, तुम आर्ट भी बनाओ, बच्चे भी बनाओ, सब कुछ तुम करो. सिर्फ एक चीज़ उसने अपने लिए रखी, एंड उसके लिए उसने एक दिन रखा कि एक ग्रैंड डे होगा, इस दिन में एहतसाब करूंगा, इस दिन में जजमेंट करूँ. हमने वो भी उससे छीन लिया. हम खुद सारे छोटे छोटे अल्लाह मियाँ बने हुए हैं, एंड हम हर बंदे का ना उधर अल्लाह कह रहे मैं तुम्हें ज़िंदगी में जज नहीं कर रहा. इट्स नॉट लाइक मैं अभी झूठ बोल रही हूँ तो मेरे पे कुछ आके गिर गया है. मतलब हम टॉकिंग, अल्लाह तो आपको आखिरी मौके तक टाइम दे रहा है कि आप इस्तग़फ़ार कर लोगे, तौबा कर लोगे, ही विल एक्सेप्ट यू. और हम उसको वो भी नहीं देना चाह रहे, वो जो एक प्रिंसिपल का या एक सुपीरियर बीइंग का, उसके पास एक यूनिवर्सल बीइंग का एक इख्तियार है और वो उसको एक दिन एक्सरसाइज करने के लिए उसने रखा है, हम वो दिन भी नहीं आने देना चाहते. हम खुद हर बंदे को एहतसाब करें, तुम मुसलमान हो, तुम काफिर हो, तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो. ये आई एम मतलब मुझे नहीं समझ आती कि हमें ये इख्तियार किसने दिया. मैं आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसपे मैंने आपको जिक्र भी किया था, जिसमें हम वो ज़िया और नरेंद्र मोदी का हमने कंपैरिजन किया. हालांकि कंपैरिजन तो लॉजिकली बनता नहीं है, बिकॉज एक डिक्टेटर है और एक जमहूरी प्रोसेस से आया है. लेकिन हमने जब पैटर्न देखा ना, पैटर्न दोनों का बिल्कुल सेम है. तो ये जो आपने बात की ना कि खुदा से खुदायत भी छीन ली, वो जब ज़िया के टाइम पे जब मदरसे बढ़े तो मदरसों के अंदर सुबह असम्बली में
باقاعدہ ترانوں میں نا جو صبح میں اسمبلی ہوتی ہے نا مدرسے میں, اس میں ایک 2 لائنیں کے نعرے لگوائے جاتے تھے, جو آپ کا دین قبول نہیں کرتا یا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو زبردستی ختم کریں یا دین کی طرف لے آئیں. تو جب آپ کے اندر یہ ایک انسٹال کیا ہو تو آپ خدا ہی تو. اسی بارے میں کل بات ہو رہی تھی, کچھ لوگوں سے میں ملی, وہ جی بی کے لوگ تھے, دے ور ویری نائس پیپل, اور وہ خاتون بتا رہی تھیں کہ 1980s سے پہلے نا کسی نے یہی بات کی کہ وہاں بڑا شیعہ سنی تضاد ہے اور اس طرح ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا 1980s سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا, ہم انٹر کمیونٹی میرجز بھی کرتے تھے, اسماعیلی سے سنی, سنی سے اسماعیلی, شیعہ, ہم سارے آپس میں خوش بالکل رہتے تھے. بٹ آفٹر ضیاء کیم اینڈ اس نے جہاد قرار دے دیا, وہ کہتی گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے, مال مویشی کیسے, وہ مسلمان تھے یار, ان کے خلاف آپ کیسے جہاد, اور یہ کون سے جہاد ہے کہ نہتے لوگوں کو آپ جا کے جلا رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے ریٹیلیشن بھی آتا ہے اور ان کے رسپانسز بھی آتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے بس ایک بیج بو دیا تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. نہیں نکلا ہے, ابھی بھگت رہے نا, ٹائم ہم بھگت. دیکھیں اب کوئی رہنا نہیں چاہ رہا ہے یہاں پہ, ہر کوئی نکلنا چاہ رہا ہے یہاں سے, تو یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ یہاں کوئی خوش نہیں ہے, چاہے وہ, بلکہ میں یہ مانتا ہوں نا کہ وہ لوگ جو کمپیٹنٹ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر, جو بے روزگار ہیں, جن کو چیزوں کا نہیں پتا, حالانکہ وہ لوگ بھی ناخوش ہیں یہاں پہ, حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کے حساب سے ماحول بنا ہوا ہے, لیکن وہ بھی خوش نہیں, وہ بھی کہہ رہا ہم نے نکلنا ہے یہاں سے. ایسے ہے. تو ایک فضا ایسی بتا دی نا عدم برداشت کی. یہ صرف ریلیجن کے معاملے میں نہیں ہے, آئیڈیالوجی کے معاملے بھی. ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ وی کین بی فرینڈز اینڈ ہیو ڈفرینٹ اوپینینس. ہم نے یہ چیز نہیں سیکھی, ہم تو تعلق بھی نہیں آج تک بنانا سیکھے. میرے دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز سے کہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں, ہر واک آف لائف سے لوگوں کے ساتھ ہم تعلق بناتے بھی ہیں, لیکن ہمیں نہ تعلق بنانا آیا اور نہ ختم کرنا آیا. یہ لازم نہیں ہے کہ 2 people are separating تو وہ دونوں برے ہی تھے. ابھی آپ آئی ٹی ہماری انڈسٹری میں بھی دیکھ لو, پہلے ایک دوسرے کو منٹور اور اسٹوڈنٹ ٹیچر کا ریلیشن ہے, بعد میں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے پہ اتر آتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بھائی. اگر آپ نے تعلق ختم بھی کرنا ہے تو اس کو ایک ڈیسنسی سے ختم کرو, کسی بھی فیلڈ میں دیکھ. میں پرسنلی بھی اینڈنگ نوٹ اچھا ہونا کہ چاہیے, ہم نے یہ چیزیں بریک اپ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, 2 بندوں کی ڈیورس ہو گئی ہے, میاں بیوی تھے, ڈیورس ہو گیا, لازمی نہیں بیوی کی کوشش ہوتی ہے میاں کو غلط ثابت کر دے, میاں کی کوشش ہوتی ہے اس کو غلط ثابت, یہ ایسے کرتی تھی, یہ ایسے. بھائی نہیں, وی ور ناٹ کمپیٹیبل, اتنا بھی کافی تھا. آگے 2 اچھے لوگ بھی الگ ہو سکتے ہیں, لازمی نہیں 2 برے لوگ الگ ہو. ہاں, چاہے وہ پھر بزنس ہو یا پارٹنرشپ ہو یا ریلیشن شپ ہو. So we were discussing on Bumble dating apps نا, وہ ہماری ڈسکشن کا. آپ کے پاس بڑی مزے کی سٹوریز تھی, تھوڑا بتائیں آپ کے فرینڈ سرکل میں. ہاں, ڈیٹنگ ایپس میں نے تو کبھی نہیں یوز. آپ نے تو نہیں کیا, لیکن آپ کو اسٹوری آپ کہہ رہی تھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, میرے پہ بڑا اچھا مواد ہے میرے پاس, بتائیں ذرا. ہاں, بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہوتے ہیں بالکل. آرکٹ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا. آرکٹ کا پتہ ہے تمہیں؟ نہیں, میں بہت نیا ہوں نا, میں اتنا پرانا نہیں ہوں نا, میں کیا کروں. بیبی, تم تو بیبی ہو, بیبی بومرز. وہ تو ہم ہیں. آرکٹ جین زی. آئی ایم ناٹ جین زی, آئی ایم ملینیل. Oh, you're millennial, but very young millennial. Very young millennial, ہاں ٹھیک ہے. Minion millennial. یا منی ملینیل. ملینیل 200 نہیں, ملینیل 128 GB. صحیح ہے. تو آرکٹ کا نہیں تمہیں پتا, پھر بہت irrelevant ہو جائے گی اسٹوری. چلیں بتائیں. نہیں بتائیں نا, اسٹوری بتائیں. اچھا, جس طرح فیس بک ہے اس طرح آرکٹ ہوا کرتا تھا شروع میں, اور اتنے ایڈوانس فیچرز نہیں تھے, لیکن اس میں آپ اسکریپ کرتے تھے میسج کی بجائے نا, اسکریپس ہوتے تھے, نوٹس ہوتے تھے, اور وہ اس طرح. میری ایک دوست تھی اور ان کو نا وہاں پہ ایک بندہ ملا. ہی واز اے ڈاکٹر اور MBBS, اور بہت سیکسی اس نے فوٹو لگایا ہوا تھا, ویری ہاٹ اینڈ ایوری تھنگ. اور اس نے کہا کہ نا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اینڈ دس اینڈ دیٹ. اور تب ہم بالکل ینگ ایج میں تھے, ٹھیک ہے, لائک میٹریکولیشن اور سم تھنگ. تو ہم ساری دوست, کیونکہ ایک انوسینٹ ایج ہوتی ہے, اس نے ہم سب دوستوں کو دکھایا کہ یار یہ دیکھو یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے, اور یہ وہ, اور ہم بڑی ایکسائٹیڈ ہیں کہ یس یو کین گیٹ سیٹلڈ ود ہم. اور مطلب ایک ینگ ایج میں ہم یہ سوچے کہ تم شادی کر لو گے, اور بڑا آئیڈیل پرسن لگ رہا ہے, ڈاکٹر ہے, خوبصورت ہے, دس اینڈ دیٹ. تو بڑی ایک ڈسکشن رہی ہمارے درمیان, کیونکہ اب تو ریلیشن شپس بہت کامن ہے, لوگوں کا میسج کرنا. اس وقت یہ چیز نہیں تھی, اٹ واز نیو کہ کوئی آپ کو ریچ آؤٹ کر رہا ہے یا پرپوز کر رہا ہے. تو خیر وہ جس طرح ایک پورا بالی ووڈ کا سین ہوتا ہے, ہم نے سہیلیوں میں اس کو ڈسکس کیا, چہل کرے کہ یہ سب کچھ. ہمارا نا ایک پلان تھا ویسے ہی آلریڈی اپنے دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے کا, تو ہم سنیپیکس جانا تھا ہم سب نے, اور وہاں ہمارے میل فرینڈس بھی سارے انوائٹیڈ تھے, فیمیلز بھی, ہم کوئی 25-30 لوگ تھے. اور اب ایوری ون نوز کہ وہ ہماری گروپ کی نا ایک بڑی مطلب وہ ہوتی ہے ساٹ آفٹر بندی تھی, خوبصورت بھی تھی, پیاری بھی, سب بندوں کو تھا کہ یار مطلب اس کا
انٹرسٹ کیا ہے اینڈ ہو از شی انٹو. تو پھر ناؤ ایوری ون از ویٹنگ کہ وہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا بندہ کیسا ہوگا اینڈ دس اینڈ دیٹ. اور اس نے ہمیں کال کی کہ آئی ایم ان دا پارکنگ. اب ہم گئے, شکر ہے کہ ہم کافی سارے لوگ تھے, 20 بندیاں تھی, 10 ایک بندے 12 بندے تھے, تو ہم سارے یوں فیلوز اکٹھے مل کے جا رہے ہیں. جب ہم نے اس کو پارکنگ میں دیکھو, کہہ رہے کدھر ہو تم, کدھر ہو, ہیلو فون پہ. میں کالی گاڑی کے پاس پوچھا, یار اتنا وہ گندا بندہ تھا, اتنا گندا. ڈاکٹر تو تم چھوڑو, وہ مریض بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, اتنا گندا. وہ نو پرسنل ہائیجین, بڑے بڑے اس کے بال اور کالا سے اس کا رنگ, اور عجیب تھوکی اس کے منہ سے نکل رہی ہے, عجیب ہی سو کریپی اور گندا. مطلب بندہ منہ تو دھو کے آتا ہے یار. اور وہ تو تصویر کسی اور کی تھی, بندہ کوئی اور تھا؟ بندہ کوئی اور اچھا. اور وہ آگے سے پوچھے, ہاں تم میں سے کون ہے, پھر میں کس سے ملنے آیا ہوں, کدھر. اب لائک وہ بتا ہی نہیں رہی بندی کہ میں ہوں, وہ اتنی بیچاری ٹیکن شکر اس نے یہ نہیں کہا میں لڑکی کی ماں ہوں, میں پہلے نہیں آئی ہوں. اس کے بعد وہ ہم میں سے پوچھ رہا, ہم کافی ساری بندیاں تھی, تو نو بڈی اسپوک. وہ پوچھے تم میں سے ہے کون جس سے میں ملنے آیا ہوں نا, لیٹس سے ایکس. تو کہہ رہے ایکس کون ہے وہ, ہم سارے ایک دوسرے کو کونیاں مارے گھسیٹے. اور وہ ہمارے میل فرینڈس نے بھی ہمارا اتنا مذاق اڑایا کہ بھائی تم ہمیں چھوڑ کے تمہیں یہ ملا تھا. صحیح ہے. نہیں تو کیا یہ دوستوں کے ساتھ ہو پاتا ہے, مطلب آپ کا ریلیشن شپ یا یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے, پیار دوستی ہے. ہاں کچھ ہوتا ہے, وہ کہتے نہیں پیار دوستی ہے, تو بالکل ہو سکتا ہے. پیار کے لیے سب سے پہلی چیز ہی دوستی ہے. اگر آپ کسی کے اچھے تو کہتے ہیں میں نے فرینڈ زون کر دیا, تو فرینڈ زون کے بعد بالکل ایسا ہے جیسے کہ بھائی بنا دیا. نہیں, یہ تو وہ ہے نا ایک ٹیکٹک ہے. اچھا, جس طرح وہ 3-4 سال ریلیشن میں رہنے کے بعد کہتے بھائی ہم آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کر سکتے. وہ بڑا میم بھی چل رہا تھا, بھائی آؤٹ آف کاسٹ بیلنس ڈلوا سکتے ہو لیکن آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کر سکتے. تو یہ بس ایک وہ ٹیکٹک ہے کہنا کہ وی آر جسٹ فرینڈز اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیٹ. اور یہ صرف ایک اسٹریٹجی ہے. اگر آپ کو واقعی کسی کے ساتھ چلنا ہو تو ڈزنٹ میٹر وہ آپ کا دوست تھا یا دشمن تھا, دوستی ہو ہی جاتی ہے. محبت کے لیے تو دوستی آئی تھنک پہلی تھنگ ہے. اچھا, تو آج کل اگر آپ دیکھیں تو بڑا آن سین ہے نا یہ ڈیٹنگ ایپس کا, اور اٹس کوائٹ ایزی ناؤ ٹو فائنڈ اے ڈیٹ. تو آپ کے خیال میں کون سی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کسی کے ساتھ کمٹ کرنے سے پہلے, یا ڈیٹ پہ جانے سے پہلے, یا آپ کے خیال میں جو پہلی ڈیٹ ہوتی ہے اس میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا بائی دا وے میں سیکھ رہا ہوں, اسی لیے میں نے سوال پوچھا, ایکسپیرینس اچھا, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آر یو ریڈی ٹو ڈیٹ, آر یو ریڈی ٹو گیٹ انٹو اے ریلیشن شپ. واٹ از یہ ریڈی ہونے کا کیا وہ ہے, لائک مطلب آپ ایموشنلی, فزیکلی, مینٹلی اویلیبل ہو, ریڈی ہو. آپ کسی یہ نہیں کہ ابھی آپ کا محبت پہ خود بلیف نہیں ہے, اور پھر آپ ایک گلٹ کنسائنس میں نہیں جانا چاہتے. پہلے آپ ایکسپیرینس کر لو, بعد کو یہ میں نے کیوں کیا تھا یہ وہ. تو پہلے آپ کو اپنے ویلیوز کلیئر کرنے کے, وٹ آر یو اسٹینڈنگ فار. کیا آپ ہو فار اے ریلیشن شپ؟ اگر تو آپ ہو, پھر اگلے بندے کو بھی انوالو کرو نا, ورنہ اس کو کیوں بیچارے کو تنگ کرنا ہے. کچھ عرصہ کرنے کے بعد آپ کو نہیں آئی وانٹڈ اے حلال ریلیشن شپ اینڈ آل. تو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ فرسٹ whether you are up for it or not. ٹھیک ہے, میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے آپ کو ملٹیپل ریلیشن شپس ایکسپیرینس ضرور کرنے چاہیے. بیش می آل یو وانٹ گائز, بیش می. لیکن جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا, آپ کیسے چلا سکتے ہو ایک ریلیشن شپ, ایک محبت, ایک فزیکل انٹیمیسی. اس کے اندر بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں. تو وہ سب کرنے کے لیے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یو آر میڈ فار وٹ ٹائپ آف پرسن. لازمی نہیں کہ الفا بیٹا کے ساتھ چل سکے یا الفا کے ساتھ چل سکے. اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کی اپ برنگنگ, آپ کی جینیٹکس, آپ کی انوائرمنٹل پروگرامنگ کی وجہ سے آپ کے اندر ہے. تو فرسٹ یو ہیو ٹو فائنڈ کہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا بنتا ہے, پھر آپ یو کین تھنک آف لانگ ٹرم. یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج کسی سے بات کی, کل اس سے شادی کا سوچ رہے ہو, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ جو کچھ لڑکے لڑکیاں نئے اسٹارٹ میں نا, ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے رونے لگ جاتی ہے. یہ جو اتنا زیادہ ایموشنل برڈن ہوتا ہے ان کے اوپر, یہ ایج کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ینگ ہوتے ہیں بہت زیادہ, یا اس کی کوئی اور وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارا معاشرہ, ہمارا ادب, ہماری فلمیں, ہمارے ڈرامے, ہمارے ناولس. ہم یہ grew up on reading these things. I hate this bullshit, sorry to say, but it is bullshit کہ سائیکل آف ریپلیسمنٹ میں محبت ہی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہوتی یار؟ محبت ایک جذبہ ہے جو کبھی بھی جاگ سکتا ہے. ہمیں کبھی بھی غصہ آ سکتا ہے, کبھی بھی ناراض ہوتے ہیں, کبھی بھی رونا آتا ہے, کبھی بھی خوشی محسوس کرتے ہیں. بیک وقت ہم 4 جگہ پہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں, بیک وقت ہم 4 جگہ سے بھی خوشی ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو اسی طرح بیک وقت ہمیں محبت ایک جذبہ ہے, وہ آپ کو کسی سے بھی ہو سکتا ہے, آبجیکٹ, فیلنگ, اینیمل, اٹ کین ڈرائیو فار اینی تھنگ.
تو آپ اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے کہ محبت ایک ہی ہوتی ہے اور پہلا محبوب نہیں ملا تو پھر ساری زندگی دیوداس کی طرح ڈراموں میں گزار جیسے دی. فلموں میں ہوتا ہاں یہ فلموں میں اور ہمارے ادب میں یہ بہت ہے جی پہلی محبت, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. محبت ہر دفعہ سچی ہوتی ہے, یہ بھی جی کہ پہلی محبت سچی ہوتی ہے یا دوسری سچی ہوتی ہے یا تیسری. محبت جتنی دفعہ ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے, وہ ایک جذبہ ہے. صرف آپ وہاں پہ جھوٹ بول جاتے ہو, آپ اپنے آپ کے ساتھ کمٹ نہیں کر پاتے فار وٹ ایور ریزنس. تو جہاں تک ڈیٹنگ کی بات ہے, یو شوڈ سی نیو پیپل, لیکن پہلے تو کیا آپ ریڈی ہو, اینڈ سیکنڈ پھر وہ پرسن کیا اس کی آپ کے ساتھ مینٹل کیمسٹری بنتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ شکل, دھن, دولت, روپے سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ کیا آپ کی مینٹل کیمسٹری بنتی ہے. ڈو یو سیم تھنگز انٹرسٹ یو, ڈو یو اگری آن سرٹن آئیڈیالوجیز. آپ کے ویژن آف لائف, آپ کے گول آف لائف کے اندر اس بندے کی کیا سملر انٹرسٹ یا سملر ہے, یا کم از کم وہ آپ کو اس گروتھ سے روکے گا نہیں, کیونکہ بعد میں یہ چیزیں بھی آپ کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں. بھائی کیریئر ڈفرینٹ ہے, اب وہ میرے کیریئر کو اپروو نہیں کر رہا, وہ کہہ رہے تم کیریئر سوئچ کر لو, یا وہ کہہ رہی ہے تم کیریئر سوئچ کر لو. تو کیا آپ اپنی اپنی پیس میں بھی اگر گرو کرو تو کیا آپ گرو کرتے رہو گے. ٹھیک ہے. کل میں ایک بڑا مزے کا شعر پڑھ رہی تھی, معذرت خرم افاق کا, کہتے ہیں معذرت گملے میں اگ نہیں سکتا میں, سوری مجھے یاد نہیں رہا, گھنیرے سائے, وہ سم تھنگ ہی واز لائک کہ میں بہت زیادہ گرو کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے ایک ایسا تعلق نہیں چاہیے جو میری گروتھ کو ریسٹرکٹ کرے, رادر جو میرے ساتھ گرو کرے. تو اس سب کے لیے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کون ہو, آپ کا ویژن, پرپز, لائف کیا ہے, آپ کے انٹرسٹ کیا ہے, آپ کو کیا چیزیں, پھر آپ لائک مائنڈیڈ پرسن ڈھونڈو. نمبر 1. نمبر 2 میں سمجھتی ہوں کہ محبت کی پہلا ادب, پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں رسپیکٹ. کیا وہ آپ کو, اپنے آپ کو اور اپنے اراؤنڈ لوگوں کو رسپیکٹ دیتا ہے. یہ بہت میٹر کرتی ہے چیز کہ جو بندے کو آپ ملنے لگے ہو, اس اگر وہ اپنی فیملی کو بیک بائٹ کر رہا ہے یا اپنے پیرنٹس کو گالیاں دے رہا ہے تو اٹس اے ہیوج ریڈ فلیگ. وہ پھر آپ کو بھی یہی کہے گا. اینڈ محبت نا, میں نے یہ چیز اب آ کے کنکلوڈ کی کہ محبت کسی اور سے کرنے کا نام نہیں, خود سے کرنے کا نام ہے. تو جو بندہ خود سے محبت کرتا ہے وہ کسی سے بھی کر سکتا ہے, لیکن جو بندہ خود سے ہی ناراض ہے اور خود کی ہی اس کی نظر میں کوئی ورتھ نہیں ہے تو وہ آپ کی کبھی قدر نہیں کر سکتا. سر مجھے ایک بات بتائیں, میں نے ہمیشہ ایک چیز نوٹ کی ہے, آئی واز ڈسکسنگ دس ود ہمایون ایز ویل, کہ جو شاعر ہوتے ہیں نا وہ بڑے مایوس ہوتے ہیں, دنیا سے بھی, خود سے بھی, محبوب سے بھی, خدا سے بھی, انوائرمنٹ سے بھی, ہر ایک چیز سے. تو یہ جو مایوسی ہے یہ خطرناک نہیں ہے آپ کے خیال؟ مایوسی کفر ہے, خطرناک تو ہے, اور اوپر سے یہ کفر ہے, یہ سیلف انفلکٹڈ مزری ہے, اس کو ہم کہتے ہیں وکٹم مائنڈ سیٹ. یہ ہم نے وہی ادب نے ایک آئیڈیالوجی, ایک آئیڈیل پرسپیکٹیو بنا لی. شاعر غریب ہوتا ہے, بھوکا مرتا ہے, اس کو محبت نہیں ملتی. میں جب کسی سے بات کرتی ہوں ہر بندہ پوچھتا ہے اچھا محبت, اچھا پھر آپ کی شادی تو نہیں ہوئی ہوگی. کہتے نہیں میری شادی ہوگی. پھر ڈیورس ہوگی میں نے نہیں الحمدللہ 11 سال ہو گئے ابھی تک محبت ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, محبت وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتی. محبت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے, کم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کامن سینس کی بات ہے یار. کیا ہمارا ایک دوستی ہے وقت کے ساتھ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, وقت کے ساتھ بنتا ہے, امپروو ہوتا ہے. جو ہم پہلے دن خدا کو سمجھتے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ہم اس کو بھی ایز اے محبوب اپنے مائنڈ میں کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور اس لیول پہ پہنچتے ہیں. تو انسان کے لیے بھی ایسا ہی ہے, محبت ایسی چیزیں جو وقت کے ساتھ کم ہونی شروع ہو جائے, یہ تو بڑھنی چاہیے. ایسا ہی ہے گیون کہ آپ واقعی ٹرو میں, اور محبت از آرٹ آف گیونگ. آپ پہلے دینا سیکھو, پہلے کسی کو محبت کرو, اور جس طرح آپ چاہتے ہو نا کہ آپ لیٹس سے یو ڈیٹنگ سم ون نیو اور آپ چاہتے ہو وہ آپ کو ایسے ٹریٹ کرے, تو آپ اس کو ویسے ٹریٹ کرنا شروع کر دو. گیو ہم سرپرائزز, گیو ہم فلاورز, گیو ہم تھنگس, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یو آر ایکسپیکٹنگ دس ایز ویل. ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ اپنی جگہ سمجھو یہ کتنا روکا سوکھا ہے, مے بی اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ چیزیں سکھانے کی چیزیں ہیں, سمجھنے کی چیزیں ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کل میں ایک بات کری تھی کہ بی آنیسٹ with yourself and with the other person. اگر آپ پلیئر ہو, مجھے پلیئرس ٹھیک لگتے ہیں, سوری ٹو سے, بٹ مجھے پلیئرس, پلے بوائز وہ مجھے ٹھیک لگتے ہیں. وہ ڈے 1 سے بہت کلیئر ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسری بندیوں کو چیک آؤٹ بھی کر رہے ہیں, میسج بھی کر رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں بھائی وی آر ناٹ ان اے لانگ ٹرم تھنگ, آئی کین بی یور فرینڈ, آئی کین بی اراؤنڈ یو, ہم چل کے دیکھتے ہیں, فن کرتے ہیں, اور ایسا لانگ ٹرم کمٹمنٹ کوئی نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, دونوں بندوں کے ذہن میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے بھائی کہ ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا, یا یہ ہمارے لمٹس ہیں, وی نو دیٹ. کوئی ایسی وہ چیزیں نہیں سوچ رہے کہ کل کو ان کو خودکشیاں کرنی پڑیں اور ہرٹ ہونا پڑے اور بازو کاٹ رہے ہیں اور سوسائڈ کر رہے ہیں, اینڈ آل دس شٹ. میں نے تو بازو کے قصے بڑے دیکھے ہیں, بازو جو کاٹتے ہیں. ہاں, تو یہ کدھر میرے سے آتا اپنے ہے؟ بہت, میرے کوئی نہیں محبت کے چکر میں نہیں, لیکن پتہ نہیں کوئی 30-35 کٹس تو ہوں گے میرے بازو پہ, اس سے زیادہ ہی ہوں گے آپ کے. ہاں ہاں. وائی نہیں, مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ لائک اٹس ناٹ محبت, لیکن یہ ہے کہ آئی واز ویری ریبیلیس, اور میں ایک بڑی کنزرویٹو پٹھان فیملی سے بلانگ کرتی ہوں.
اور میں نا ٹین ایجز میں کچھ ایسے معاملات تھے, چیزیں تھی کہ میں بہت آؤٹریجیس تھی, مجھے بہت زیادہ غصہ کسی چھوٹی بات پہ بھی. لائک اگر میرے مارکس اچھے نہیں آئے, ونس میرے آئی آلویز گاٹ اے گریڈس, ٹھیک ہے, لیکن فیملی کا اتنا پریشر ہوتا تھا نا کہ 9.5 کیوں آئے ہیں, 10 میں سے 10 کیوں نہیں آئے, 92% کیوں آئے ہیں, 94 کیوں نہیں آئے, تو اس سب میں میرا ایک دفعہ اچھا رزلٹ نہیں آیا. بلیو می کہ میں گھر نہیں جا رہی تھی, آئی واز اباؤٹ ٹو کل مائی سیلف. میں کہہ رہی ہوں میں سوسائڈ کر لوں گی, میں گھر نہیں جاؤں گی. اینڈ سم ون دے سیوڈ می, دے ڈراپڈ می ہوم. اینڈ اس دن بھی میں نے کوئی 18-20 کٹس اپنے بازو پہ میں مار چکی ہوئی تھی. How old you were? I was 14-15 کے بیچ میں somewhere. And I was so embarrassed کہ میرے مارکس اچھے نہیں ہیں. How am I gonna face my family? تو کیا کہنا چاہیں گی ان پیرنٹس کے لیے جو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ یہ ظلم ہے یار, یہ ابیوز ہے. آپ اپنے بچے سے اس کی زندگی چھین رہے ہو. میں تو اپنے بچوں کو ہوم اسکول کرتی ہوں, رادر ان اسکول کر رہی ہوں, میں تو نہیں ان کو اسکول بھیجتی. اچھا, کیوں یار آپ بچے سے اس کا بچپنا چھین لیتے ہو. نیپولین بوناپارٹ جب مر رہا تھا اور سب یہ اس نے کہا کہ بچپن کا زمانہ بادشاہی کا زمانہ ہوتا ہے. پیپل سے کہ مجھے اپنا بچپن واپس مل جائے. آج یو اینڈ آئی وڈ گیو اوے اینی تھنگ, آپ لوگ وڈ گیو اوے اینی تھنگ ٹو گو بیک ان ٹو دیٹ بچپن کا ٹائم, کیونکہ وہ بادشاہی اور فریڈم کا ٹرو بلیف, وی بلیو وی کین فلائی. ہمیں ایسے لگتا ہے بچپن میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, سپر ہیروز ہوتے ہیں. اور یہ جو اسکول سسٹم ہے یہ ایک سوچے سمجھے پلانڈ کریکولم کے اوپر جو وہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آیا, وہ ان کو ایک غلام مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں کہ یہ اچھے ورکرز بن سکیں. تو اب تو انڈسٹریل ریولوشن ختم ہو چکا ہے, اب تو ہم ٹیک اور اے آئی اور ڈیٹاازم میں داخل ہو چکے ہیں. تو اب آپ کے بچوں کو وہ والی ایجوکیشنل ٹریڈیشنل کریکولمس کی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ انفلکٹ اٹ اپون دیم. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ یو کانٹ جج اے فش بائی اٹس ابلٹی ٹو کلائم اے ٹری. ایک کلاس میں 40 بچے بیٹھے ہیں, سب کا ڈفرینٹ ذہن ہے. یو کانٹ فورس دیم کہ وہ میتھ میں اتنے نمبر لے ہی لے اور سائنس میں اتنے نمبر لے ہی لے. اگر وہ کسی سبجیکٹ میں فیل ہو گیا تو اٹس ناٹ اے فیلئر, اٹس اے سکسیس. ہی از ناٹ میڈ فار اٹ. آپ کو پتہ چل گیا, آپ کسی اور چیز پہ اس کا فوکس کروائیں. یا میرا ایک کزن تھا, ہی واز ویری گڈ ایٹ اسکیچنگ, بہت پیارے. میں جب لائک بایو کا وہ پریکٹیکل نوٹ بک ہم سب بناتے ہیں, ڈائیگرامس ڈرا کرتے ہیں, اس ایج میں میری ڈرائنگ اچھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز لائک, وہ بہت چھوٹا بچہ تھا, 4 سال 5 سال کا ہوگا یا اس سے بھی چھوٹا تھا, بہت چھوٹا تھا اس ٹائم, آئی ڈونٹ ریمبر مچ. میں نے اس کو اپنا نوٹ بک دیا بایو کا, اینڈ ہی ڈریو آل آف دیٹ, وہ ہارڈ ڈائیگرامس ڈائجسٹ ایز اٹ از. وہ بہت خوبصورت اس میں مجھے اے گریڈ اس میں ملا ہے نا. اینڈ ایئرز ڈاؤن دا لائن میں نے دیکھا کہ اس کی فیملی نے اس کو اتنا پریشر کیا, مارنا پیٹنا کوٹنا کہ تو انجینئر بن, اور اس سے زبردستی اس کا آرٹ باہر نکال رہے ہیں کہ آرٹسٹ ہے تو بھوکا مرنا ہے. بھائی کون کہہ رہے آرٹسٹ بھوکے مرتے ہیں؟ یہ گوچی ورساچی آرٹسٹ نہیں تھے. یہ تو آپ نے ایک اپنے دماغ میں پرسیپشن بنا لی ہے نا. آرٹسٹ کتنے امیر ہوتے ہیں. آپ لاہور جا کے آرٹ گیلریوں میں وزٹ کریں جو بالکل یار. اب جو ہم کیونکہ اے آئی کی بات کر لیتے لیٹس سے, اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا, تو جو مونوٹنی والے کام ہے تو وہ تو ویسے ہی اس نے کر لینے ہیں. سروائیو کون کرے گا؟ جو کریٹو ہوگا, جس کے پاس ایک اسپارک ہوگا, کوئی کریٹو فلیئر ہوگا. اگر سب لوگ ایک جیسا سوچ رہے ہیں تو وہ سوچنا اور ایگزیکیوشن تو اے آئی ہم سے بہت بہتر کر رہا ہے. یو نیڈ, جو آپ انسان کی ایک ہی چیز تو ہے جو اس کو یونیک بناتی ہے, وہ اس کا خیال ہے. آپ اس سے وہ بھی چھین لو گے تو اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ پھر ایسا کیا ہے جو اے آئی آفر نہیں کر رہا؟ انلیس میرا جی 15 سال کا ایکسپیرینس ہے رائٹنگ کا, بہت اچھی رائٹر, سب مجھے پتہ ہے, لیکن اے آئی مجھ سے زیادہ جلدی زیادہ اچھے لینڈنگ پیجز لکھ لیتا ہے. میں اس کو ایک پرومپٹ دیتی ہوں, وہ ایک دن میں مجھے 20 لینڈنگ پیجز لکھ دیتا ہے. میں کتنے لکھ لیتی دن میں؟ 2-3. صحیح ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے وہ کریٹو فلیئر کل نہیں کرنا. ٹیچر شوڈ بی اے لرننگ فیسیلیٹیٹر, جو بچے کو خود لرن کرنے کا موقع دے, اس کو خود ایکسپلور کرنے کا موقع دے. تو میرے خیال سے جو چیزیں ہماری پیرنٹس نے کی تھی وہ ہم نہیں کر رہے. یہ ایک اچھی اپروچ ہے ہماری اب کی جو جنریشن ہے. مثلاً میرے باپ نے جو کی تھی میں پیرنٹنگ میں میرے ساتھ جو غفلتیں کی تھی وہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا. تو میرے خیال سے یہ جو آپ کی اپروچ ہے نا کہ میں نے دونوں کو اسکول سے ہی نکال کے گھر میں پڑھاتی ہوں, تو آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ تھنگ. اور میرے خیال سے یہ جو ایک رش ہے نا کمپٹیشن کا جو میں بچوں کے اندر ڈالا ہوا ہے نا گریڈنگ سسٹم کا, تو یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ, بیکاز وہ اڈلٹ لائف میں اپنے آ کے جب وہ زندگی میں آتے ہیں بڑے ہو کے, وہ کمپٹیشن والا مائنڈ سیٹ ان کا بن چکا ہوتا ہے. آج ہم عمران لوگوں کو کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ سب کو سمجھاتے فالوورس کو, بھائی اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر نہ
کریں, کمپیئر نہ کریں, لیکن وہ کیسے نہ کریں؟ ہم نے بچپن سے ان کے اندر کمپیریزن انسٹل کیا ہے, ماموں کے بیٹے کے, پھپھو کے بیٹے کے, تمہارے کتنے مارکس آئے, تمہارے کزن کے کتنے مارکس آئے, تمہارے فرینڈ کے کتنے مارکس آئے, اس نے یہ کر لیا, تم ابھی تک یہاں نہیں پہنچے. تو یہ کمپیریزن ہم بچپن سے ان کو سکھا رہے ہیں. پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں, سوشل لائف میں جاتے ہیں, تو وہ وہی کمپیریزن دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بندہ کیسا ہے, فلاں کی گاڑی کیسی ہے, فلاں کا گھر کیسا ہے, کیونکہ ہم نے ان کو کمپیریزن سکھایا ہے. تو دس وی ہیو ٹو ٹیک دس آؤٹ فرام دیم کہ ہر انسان یونیک ہے, وہ اپنے اوپر کام کریں. اینڈ بہت اچھی چیزیں بھی ہمارے والدین نے ہمیں دی ہیں, جو آج کے دور میں دیکھتی ہوں کہ ناپید ہو ریئر چکی ہے. ہیں, یس, وہ اقدار اور وہ ویلیوز. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پازیٹیوز وہاں سے لیں اور اپنے بھی ایڈ آن کریں اور آگے چلائیں زندگی کو. میں تو بچوں کو بھی لوگ پوچھتے ہیں مینٹور میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے یا کیا سیکھنا, کون سا مینٹور رائٹ ہے. رائٹ رانگ کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم تمام انسان ایٹ بیسٹ ایوریج ہے. میں اور تم بھی کیا ایوریج لوگ ہیں نا, ایٹ بیسٹ ہم بہت بھی کر لیں گے تو زیادہ برا زیادہ اچھا کوئی نہیں ہوتا, ایوریج لوگ ہیں. آپ کسی سے بھی اچھی بات لے رہے ہو نا, آپ وہ پک کرو, نیگیٹو چیزوں کو چھوڑ دو. ڈونٹ فوکس آن دا نیگیٹو کہ اس نے اپنی ذاتی زندگی میں کیا کیا, اس کے کیا مسائل. اگر آپ کو اس سے ایک اچھی بات مل رہی ہے, ایک سولوشن مل رہا ہے, ٹیک دیٹ سولوشن اینڈ موو آن. تو آئی تھنک ہم اٹس آلموسٹ 1 گھنٹہ اور ہمیں وائنڈ اپ کرنی چاہیے کانورزیشن کو. آپ کو بھی تھوڑی جلدی ہے میرے خیال میں, اور انشاءاللہ پھر کوئی اگلا ایپیسوڈ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہم نے مس کی ہو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے تو بتائیے گا. مجھ سے تم جس بھی ٹاپک پہ بات کرو گے میں کر یہ سکتی ہر ہوں. فن مولا ہے. چلیں اس اختتام پہ 2 شعر ہی لوگوں سے سنا ہم دیں. ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ لوگ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, لوگ کیا چاہتے ہیں, ہم ریلیشن شپس پہ بات کریں, معاشرے پہ بات کریں, آئی ٹی پہ بات کریں, کس چیز کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں, ان کے کیا اوپینینز ہیں. تو وہ آپ لوگ ہمیں ضرور کامنٹس میں بتائیں. اور آنیسٹلی میری اگر باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کرتی ہوں, بٹ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. نہیں, یہ ایسی ریکوری کے لیے کہہ رہے, کوئی معذرت نہیں کری. ابھی انہوں نے خود کہا کہ یہ اپنے باتوں پہ پختہ کھڑی ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے, معذرت والی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. آپ نے جتنی باتیں کی میں متفق ہوں صحیح ہے, تقریباً. اگر کوئی نہ بھی ہو تو وہ اس کی پرسنل چوائس ہے. آپ لیکن آپ لکھیے گا لازمی کہ کس چیز کے ساتھ آپ کو زیادہ وہ نہیں ہے. تو تھینک یو سو مچ دانیہ, دانکاش ایز نون ایز دانکاش. اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اور کچھ ہو جو آپ چاہیں کہ میں دانیہ کے ساتھ اس پہ ڈسکس کروں تو پلیز آپ لازمی نیچے لکھیے گا, ہم اس پہ بات لازمی کریں گے. تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ دا ناردرن پوڈ کاسٹ, اور سی یو ان دا نیکسٹ ون انشاءاللہ. تھینک یو جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.